تو اللہ کریم جل وعلا نے اس آیت پاک دے اندر کچھ رشتیاں دا ذکر فرمایا، کچھ چیزاں دا ذکر فرمایا جنہاں دے نال انسان دی ایک فطری محبت ہے۔ فرمایا محبوب کہہ دیو قل ان کان آباؤکم، بے شک تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد، والدین، انسان دی فطری محبت سب تو پہلے والدین نال ہوندی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ پھر فرمایا وابناؤکم، تمہاری اولادیں، بیٹے یا بیٹیاں۔ دوسری انسان دی محبت اپنی اولاد نال ہوندی ہے۔ پہلی محبت اللہ نے ترتیب دے نال ذکر کیتیاں محبتاں، پہلی محبت والدین نال، اور بالعموم والدین نال محبت شدت دی ادوں تک انسان نو ہوندی ہے جدوں اولاد نہیں ہوندی۔ جدوں شادی ہو جاندی ہے محبت تقسیم ہو جاندی ہے، پھر جدوں اولاد ہو جاندی ہے بسا اوقات اولاد دی محبت والدین دی محبت تے غالب آ جاندی ہے۔ گھراں چ اختلافات شروع ہو جاندے نا والدین نال اولاد تو بعد، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری محبت اولاد دی دا ذکر کیتا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تیسرے درجے تے بھائیاں دی محبت، یعنی اس طریقے دے نال محبت ڈیوائیڈ ہوندی چلی جاندی ہے۔ سب تو پہلے انسان جس وقت تک والدین دا محتاج ہوندا ہے انہاں نال محبت ہوندی ہے، انہوں محتاجی دی محبت سمجھ لو، ضرورت دی محبت سمجھ لو کہ مینوں والدین دی ضرورت ہے، مینوں ٹھکانہ دتا ہے رہن لئی، میری پرورش کردے نے، میری شادی کرن گے، میرا خیال کرن گے۔ لیکن قربان جائیے والدین نو محبت اولاد نال کسے غرض تو بغیر ہوندی ہے۔ تیسرے درجے دی محبت بھیڑاں بھائیاں دی، وہ بھی اولاد دی محبت تو نیچے چلی جاندی ہے۔ پھر فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، بیویاں دی محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ، پھر رشتہ داراں دیاں محبتاں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ تمہارا مال جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ کمایا اس کی محبت۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تمہارا کاروبار، وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے خوبصورت بنائے ہوئے گھر، ان کی محبت۔ اب یہ کتنی محبتیں اللہ تعالیٰ نے گن دی؟ والدین دی محبت، اولاد دی محبت، بہن بھائیاں دی محبت، رشتہ داراں دی محبت، بیویاں دی محبت، پھر مال دی محبت، کاروبار دی محبت۔ مال دی محبت دا الگ ذکر ہویا، وہ مال جو جمع ہوتا ہے انسان کے پاس اس سے محبت ہوتی ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، پھر تجارت دے نال محبت ہوندی ہے، وہ دے اندر گھاٹا نہ ہوئے مینوں۔ پھر گھراں نال محبت ہوندی ہے، مکان جڑے اسی بڑی محنت بنانے ہیں انہاں نال محبت ہوندی ہے۔ اگے آ کے فرمایا ان ساریاں محبتاں دا ذکر کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ بڑی قابل غور بات ہے آج دی، بڑی قابل غور قرآن پاک دی، میں بڑے ترتیب نال ترجمہ کر رہا ہوں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساریاں چیزاں والدین، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، بیویاں، مال، تجارت، گھر بار، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دے نالوں، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن نالوں، اگر یہ ساریاں چیزاں تھانوں عزیز نے، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ دے حکم دا یعنی عذاب دا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یاد رکھو اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت پاک دے اندر اللہ کریم جل وعلا نے اے محبتاں دے دعوے کرنے والے، اللہ رسول نال بڑی محبت، اللہ رسول نال بڑی محبت، اللہ پاک نے واضح اعلان کر دیتا کہ یہ ساریاں محبتاں ناجائز نہیں، جائز نے۔ اسلام اللہ نے خود پسند کیتا ساڈے لئی، اسلام دین فطرت ہے، یہ اندر کوئی ایسی بات نہیں جڑی اسلام دے نال ٹکراندی ہوئے، جڑی انساناں لئی تکلیف دا باعث بنے۔ یہ ساریاں محبتاں جنہاں دا ذکر ہویا اللہ تے اللہ دے رسول نے منع نہیں کیتیاں۔ والدین نال محبت کرن تو کتے اللہ تے اللہ دے رسول نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیتا ہے کہ والدین نال محبت کریا کرو،
اولاد نال محبت کرن تو منع نہیں فرمایا گیا، مال و متاع نال محبت کرن تو منع نہیں کیتا گیا، مکاناں نال محبت کرن تو منع نہیں کیتا گیا۔ پھر یہ کی ہے فلسفہ؟ کی ہے فلسفہ بھائیو؟ یہ ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، اللہ یہ بندیاں نو ایمان والیاں نو دسنا چاہتا ہے کہ یہ ساریاں محبتاں جائز نے، لیکن جدوں کتے وقت آئے نا اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دا، تے اے ساریاں محبتاں انہاں محبتاں تو قربان کر دینیاں نے۔ اے ساریاں محبتاں، والدین دی محبت، اولاد دی محبت، مال دی محبت، مکانہ دی محبت، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ محبتاں غالب نہیں ہونیاں چاہیے۔ ایمان والے دے اتے محبت اللہ تے اللہ دے رسول دی غالب رہنی چاہیے۔ قرآن ہے کہنا چاہتا ہے یا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ کسی محبت کو اس طرح نہ لے کے جاؤ کہ وہ اللہ رسول کی محبت کی آگے دیوار بن جائے، یعنی اللہ تے اللہ دا رسول بلائے تے بندہ بہانہ بنے، جی میں تے ماں باپ نال پیار کر رہا ہوں، میں تے والدین دی خدمت کر رہا ہوں، جب ادھر سے بلاوا آ جائے تو پھر یہ ساری محبتیں قربان کرنے کا حکم ہے۔ اولاد نال محبت میرے نبی نے خود فرمائی ہے، لیکن اے محبت کدے اللہ دی محبت دے اگے دیوار نہیں بنن دیتی، جس طرح اج ساڈے اگے دیواراں بن گئیاں نے۔ یہ ساریاں محبتاں، جتنا بھی کوئی فن خاں بندا ہے نا اج دے دور دے اندر، جتنا بھی کوئی دینداری دا لبادہ اوڑی پھردا ہے، جتنا بھی کوئی دعوے دار ہے پارسائی دا، کما حقو اس قرآن پاک دی آیت تے ان احکامات تے اسی پورا نہیں اتر رہے۔ یہ ساریاں محبتاں اس وقت اللہ رسول دی محبت غالب نے، اور سب تو زیادہ اج جس محبت نے سانو اللہ رسول تو دور کر دیتا وہ مال دی محبت ہے، اور ادا بطور خاص نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا سی، کل امت فتنۃ و فتنۃ امتی مال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی بات فتنہ رہی، کوئی نہ کوئی چیز خاص فتنہ رہی، میری امت کے اندر جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ مال دی محبت دے اندر لوگ جھوٹ بھی بول رہے نے، دھوکھا بھی دے رہے نے، فراڈ بھی کر رہے نے، مخلوق کو امید بھی رکھ دے نے، خالق کو امید چھوڑ کے مال دی محبت دے اندر حسد بھی کر رہے نے مال دی محبت دی وجہ تو۔ مال کی محبت آج سمجھیے کہ والدین کی محبت پر بھی غالب ہے، اولاد کی محبت پر بھی غالب ہے، دین پر بھی غالب ہے، اور اللہ رسول کی محبت پر بھی غالب ہے۔ آج جو ہم نے عکس کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ ساریاں محبتاں اللہ تے اللہ دے رسول دے نال تھانوں زیادہ عزیز ہیں نا، کہ مولا یا اللہ تیرے تے تیرے رسول نالوں مال نال زیادہ پیار ہے، مکان نال زیادہ پیار ہے، تجارت نال زیادہ پیار ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ میں کئی مرتبہ اس موضوع تے گفتگو کر چکیا جمعہ دے اندر، انہاں قرآن پاک دے احکامات دے اوپر، ارشادات دے اوپر، انہاں اعلانات دے اوپر 100/100 تکڑی دے ترازواں دے برابر اگر کما حق کو ہو عمل کیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحبت یافتہ صحابہ نے کیتا ہے۔ اے ساریاں چیزاں جتنیاں گنیاں نے، والدین، اولاد، بہن بھائی، اخیش و اقارب، تجارت، مال، وطن، گھر بار، یہ سب کچھ صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کیا، سب کچھ، ایک چیز نہیں۔ والدین دی محبت مصطفیٰ دی محبت تے قربان کیتی، اور یاد رکھو اگے احب الیکم من اللہ و رسولی، یہ الگ الگ محبتاں نہیں کہ اللہ دی محبت الگ ہے رسول دی محبت الگ ہے، یہ اگے آ کے محبت جمع ہو جاندی، اللہ رسول دی محبت ایک ہی ہے کہ سامنے ذات خدا نہیں، سامنے ذات مصطفیٰ ہے۔ خدا سے محبت تو یہ ہے نا کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن محبت کے لیے کوئی تصور ہوتا ہے، محبت کے لیے کوئی ذہن کے اندر کوئی تصور ہوتا ہے، کوئی صورت ہوتی ہے، کوئی شکل ہوتی ہے،
کوئی منزل ہوتی ہے، کوئی سمت ہوتی ہے ہر محبت والے کے لیے، کوئی خیال ہوتا ہے دماغ کے اندر محبت کے لیے، بغیر خیال دے کوئی محبت کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تصور ضرور ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کا تصور تو ہو نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، یہی میری محبت ہے۔ اب یہ دونوں محبتیں ذات مصطفیٰ پہ جمع ہو گئیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے والدین کو بھی چھوڑا اللہ رسول کے لیے، بے شمار صحابہ دے واقعات نے، اولادوں کو بھی چھوڑا اللہ رسول کی محبت کے لیے۔ یعنی والدین اگر ایمان والے نہیں، کسی دے والدین کوئی ایسا صحابی، بہت سارے صحابہ ایسا سن جنہ دے والدین ایمان والے نہیں یا بعد اندر ایمان لے کے آئے، جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنے والدین سے تعلق ختم کر دیا۔ میں پرسوں مطالعہ کر رہا سی حدیث پاک دا، ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سسر ہے۔ ابو سفیان انہاں دی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے، پتہ ہے حضور کے ازواج مطہرات میں ایک حضرت ام حبیبہ ہیں، یہ ابو سفیان دی بیٹی ہے، امیر معاویہ دی ہمشیرہ ہے۔ ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ بن گئیاں، ایمان دی دولت مل گئی، اللہ تے اللہ دا رسول مل گیا، حضور نال ہجرت کر کے مدینے پاک چلیاں گئیاں حضرت ام حبیبہ۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کسی مسئلے واسطے گیا، وہ ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے، الگ موضوع ہے، حضور نال کچھ صلح صلاح کرنے واسطے کوئی معاہدہ لکھیا سی بیعت رضوان والا، او دے اندر توسیع واسطے گیا ابو سفیان، بڑے فخر نال گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مان لین گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں سن، ابو سفیان مدینے پہنچا تو انہیں کہا چلو پہلے بیٹی نو مل لواں۔ حضور دے گھر گیا، حضور مسجد نبی شریف وچ سن، ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لے کے آیا، مشرک ہے۔ جدو گھر داخل ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر بچھیا سیگا، ازواج مطہرات نے ہر وقت سرکار دا بستر تیار کیتا ہوندا سی کہ حضور کدوں تشریف لے آن۔ ابو سفیان جلدی نال اس بستر تے بیٹھن لگا جدے تے میرا نبی بیٹھدا سی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر۔ سیدہ ام حبیبہ دوڑ کے گئیاں، حضور دا بستر اٹھا لیا، ابو سفیان نو مس نہیں ہون دتا حضور دے بستر دے نال۔ تے باپ کہندا بیٹا کیا تو مینوں قابل نہیں سمجھا اس بستر تے بیٹھن دے، میں اس قابل نہیں ہاں؟ تو بیٹی باپ دے منہ تے کہندی ہے کہ ابا بے شک اے بستر امام الانبیاء دا، اے رحمت کائنات دا بستر ہے اور تو مشرک ہے، تو پلیت ہے، اے پاک ہے، اے بستر پاک ہے، اے میرے نبی دا بستر پاک ہے، اے دے اتے پلیت نہیں بیٹھ سکدا۔ کنوں کہہ رہی نے؟ باپ نو۔ مسلمانوں غور کرو، ہمارا کام ہے لوگوں کو صرف بتانا۔ تو ابو سفیان ہکا بکا رہ گیا اور بیٹی نو کہنے لگا کہ تو اتنی سنگ دل ہو گئی ہے؟ تو فرمان لگیاں سنگ دلی دی بات نہیں، تہاڈا ساڈا رشتہ ہی کوئی نہیں، اسی رسول اللہ دے غلام ہیں، سانو اللہ نے ایمان کی دولت دیتی ہے، تسی پلیت ہو، لہذا پلیت میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ایک بیٹی نے باپ کو امام الانبیاء کے بستر پر نہیں بیٹھنا گوارا کیا، تو بھلا کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کرتا ہوگا؟ تو صحابہ نے والدین نہیں دیکھے، یہ والدین نے ساڈے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جو اس دائرے میں آئے گا وہ رشتہ دار ہے، جو اس دائرے میں نہیں وہ رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے معیار قائم کر دیتا۔ آج ہمارے اوپر جو عذاب ہیں، مختلف نوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہیں۔ تو پہلا سورہ توبہ دا فرمان قل ان کان آباؤکم، بابو بہنوں کہہ دو تھوڑے ماں باپ کیوں نہ ہون، وابناؤکم تمہارے اولادیں کیوں نہ ہوں۔ صحابہ نے اولادیں بھی چھوڑی رسول اللہ کے لیے، یعنی باپ مسلمان ہو گیا بیٹا مسلمان نہیں، یہ مثالاں بھی بے شمار نے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق دی مثال تے بہت ہی مشہور ہے، کئی مرتبہ سنائی۔
جنگ بدر دے اندر ابو بکر صدیق حضور والوں لڑ رہے نے اور بیٹا ادھر ابو جہل دی فوج والوں لڑ رہا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر بعد اس ایمان لے آئے. جدو ایمان لے آئے ایک دن باپ بیٹا دونوں بیٹھے نے تے عبد الرحمن بن ابی بکر کہندے نے ابا جی جنگ بدر دے اندر کئی مرتبہ تسی میری تلوار دے سامنے آئے, کئی مرتبہ لڑدیاں لڑدیاں جو مسان دی جنگ ہوندی ہے نا ادو پھر کون کسی نو ویکھدا ہے, کئی مرتبہ تسی میری تلوار دے سامنے آئے, میں تلوار پیچھے ہٹا لی. سیدنا بکر صدیق نے جڑا جواب دیتا وہ سنو. آپ نے فرمایا بیٹا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جدے قبضے میں ابو بکر دی جان ہے, اگر تو میرے سامنے آ جاندا تو میں تینوں معافی نہیں سی دینی, کیونکہ تو میرا بیٹا نہیں تھا, میرے نبی کا دشمن تھا اس وقت. اسی طرح دوستو بیویاں نو چھوڑیا صحابہ کرام نے رسول اللہ کی محبت کے لیے. مدینہ پاک حضور آئے ہجرت کر کے, بے سر و سامانی دا حال ہے. صحابہ کرام جڑے مہاجرین نے حضور نے اعلان کیتا کہ مہاجرین انصار دے بھائی نے کسے نو کسے دا بھائی بنا دیتا, کسے نو کسے دا بھائی بنا دیتا. مدینے دے انصار نے تاریخ گواہ رہے گی قیامت تک وہ مثال قائم کیتی قربان جائیے اپنے بھائی ہون دی کہ سکے بھائیاں نالوں بڑھ کے مصطفیٰ نے جڑے بھائی بنائے انہاں دا خیال کیتا. اپنیاں جائیداداں, اپنے باغات, اپنیاں زمیناں, اپنے مکانات دو حصے تقسیم کر دیتے. ادھا حصہ جڑا مصطفیٰ نے بھائی بنایا انہوں دے دیتا. کئی صحابہ دی اس طرح دے مثالاں نے کہ مدینے دے انصار دیاں کئیاں دیاں 4 بیویاں, 3 بیویاں, 2 بیویاں, انہوں نے اب کیا کیا, ایک بیوی کو طلاق دے کر اس اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی. یعنی جتنی یہ قرآن پاک نے چیزیں گنی ہیں نا, جتنی محبتوں کے رشتے گنے ہیں, یہ سارے صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں. وعشیرتکم رشتہ داریاں تو بہت ہی پہلے چھڑ دیتی ہیں صحابہ نے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اسلام تو اس طرح قربان کیتا جس طرح کرن دا حق ہوندا ہے. اللہ رسول دی محبت تو مال اس طرح واریا قربان کیتا. جدو میرا نبی ترغیب دیندا صحابہ اس قدر دوڑے چلے جاندے, مقابلہ کر دے, ایک دوسرے کو سبقت لے کے جانا چاہتے. ابو بکر اور عمر دا مقابلہ بڑا مشہور ہے. ایک بار حضور نے مال طلب فرمایا غزوات واسطے, تو اے تمہارے فاروق اٹھے کہنے لگے کہ ہر موقع تے ہر مقام تے ابو بکر صدیق میرے نال سبقت لے جاندے نے. اج میں اتنا مال لے کے آنا ہے کہ ابو بکر نال اگے لنگ جانا ہے. لیکن وہاں پر مال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی تھی, دل کا معاملہ دیکھا جاتا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی لے آئے, عمر فاروق بھی لے آئے. حضور نے دونوں کو پوچھا, عمر گھر کی چھڑ کے آئے, کی لے کے آئے؟ کہ یا رسول اللہ سارا گھر دا مال اکٹھا کیتا ہے, ادھا چھوڑ آئے اہل و عیال لی, ادھا لے کے آ گیا. ابو بکر صدیق آ گئے, سر تے اٹھایا ہے مال. حضور نے پوچھا ابو بکر کی لے کے آئے, کی گھر والے چھڑ؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑے آئے ہیں. یہ حدیث پاک کے لفظ ہے, تو بکر صدیق کی حدیثوں میں لکھے ہیں ابقیت اللہ و رسولہ. آج لوگ اللہ کے ساتھ رسول کو جوڑنے کو بھی شرک کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کے یہ لفظ ہیں ابقیت اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں, باقی جو کچھ تھا وہ لے کے آ گیا ہوں. ہمارے ہاں محبت کا معیار کوئی نہیں رہ گیا, خالی دعوے, خالی باتاں نے. میں یہ کام کر رہا ہوں, میں وہ کام کر رہا ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کام کر رہے. حفیظ جلندری نے پوچھئے, حفیظ جلندری دیوبند شاعر ہویا, دیوبندی شاعر ہے پکا, جان دیو نا سنے حفیظ جلندری دا. اج نے تھوڑا پاکستان دا ترانہ لکھیا ہے, انہیں لکھیا ہے, وہ دا شعر سنو. حفیظ جلندری کہندا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہلکی سبحان اللہ نہیں چاہیے دی, حضور دے نام تے سبحان اللہ کہنے پھر چنگی طرح دبل کے کیا کرو. اب یہ دیوبندی شاعر کہہ رہا ہے اب تو فتوے بازی اتنی ہوتی, فتوے بازی اتنی ہوتی, حضور کی محبت کا نام لے دیں تو فتویٰ فتویٰ فتویٰ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے,
کیا ہے؟ بولو شرط دین کی پہلی شرط کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ محمد کی محبت ہونی چاہیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سب کچھ نامکمل ہے. تیری نمازیں نامکمل، تیرے روزے نامکمل، تیری حجیں نامکمل، تیری زکاتیں، خیراتیں، تبلیغیں، سب کچھ نامکمل. سب کچھ، انہوں نے کہا سب کچھ نامکمل ہے. گر ہو اس میں کچھ خامی، کچھ خامی ہو تو نامکمل ہے. تو دیتے ہو بھائی کوئی نہ جتے حضور دی محبت دا نا ہی کدے نہیں لیا. حضور دی محبت نو بدعت کیا جاتا ہے. گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ مکمل ہے. اگلی گل اس تو بھی بڑی انہوں نے کہی ہے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. لوگ دے اپنے اکابرین نو چھڑ گئے نے فتنیاں دے اندر آ کے. صرف اے موجودہ دور دے فرقے صرف فتنے نے، انہاں دا دین نہ کوئی تعلق نہیں. اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے فرقوں کی تشہیر کر رہے اسلام سے ہٹ کے، اپنے اکابرین کی باتوں کو چھوڑ گئے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. اس کو بار بار سنو، بار بار پڑھو، غور کرو لفظوں پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد کی غلامی، 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 محمد کی غلامی. ایک دن مینوں بہتا پڑھیا ہوئے لکھیا کہندا ہے وہی فرقہ واریت والا سیگا. فرقہ واریت کہندا جی لفظ غلامی نہ کیا کرو، حضور تے غلامی چوں کڈن واسطے آئے نے. اور میں کیا چلیا، حضور نے ساریاں غلامیاں تو چھڑا کے اپنی غلامی عطا فرمائی ہے. اے غلامی خدا دی بارگاہ چ پہنچاندی ہے. اے پڑھیا لکھیا دا حال ہے. میں کہ شرم ہونی چاہیے گل کرن لگیا ہو جی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. حضرت علی نو ملک شام والے حضور نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیا نا. ملک شام والے باہر نکلے استقبال لئی حضرت علی دا استقبال کرنے واسطے، اور نعرے لگان لگے مرحبا یا اخی مصطفیٰ، مرحبا یا اخی، اے نبی کے مصطفیٰ کے بھائی مرحبا. حضرت علی اونٹ دی پلان تے کھڑے ہو گئے. جلال اور میں خبردار، خبردار مجھے اس نعرے سے نہ یاد کرو. یہ تو حضور کا کرم ہے، مجھے نبی پاک نے اپنا بھائی بنایا. میرا نعرہ لگانا ہے تو یوں لگاؤ مرحبا یا غلام مصطفیٰ. صحابہ جلیل القدر نبی پاک کی غلامی پر ناز کیا کرتے تھے. اور آج دا پڑھیا لکھیا بندہ کہندا جی حضور دی غلامی کی ہے، تو حضور تے غلامی تو ادا کرنے واسطے آئے. میں کیا تو کر انگریزاں دی غلامی، انگریزاں دی غلامی کر. جدوں دی نبی پاک دی غلامی نو تو برا سمجھا ہے نا، رب نے تینوں کئیاں غلامیاں دے اندر تینوں پا دتا، پٹے پا دتے تیرے گل دے اندر. انگریزاں دی غلامیاں کردا رہے ساری زندگی. تو حفیظ جلندری دی بات نو دل دے اندر اتار لو. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. اگلا جملہ سن کے خوش ہو جاؤ گے. فرماندے نے خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی. جو کہتا ہے نا کہ میں خدا کے دامنے توحید میں آباد ہو جاؤں، حفیظ جلندری کہہ رہا ہوں محمد کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، تجھے خدا کی توحید مل جائے گی. بار بار جی کہتا ہے میں پڑھوں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامنے توحید میں. اج تک توحید دا ہی نہیں پتہ لگیا. کہندے نے حضور نو سائڈ تے کرو تے مڑ توحید ہوندی ہے. میں کہ یہو جی توحید تے اللہ تعالیٰ لعنت پاندا ہے. اللہ فرماندا ہے میرے محبوب میری توحید دا اعلان بھی تو کرنا ہے. قل هو اللہ احد، تو کہے تاکہ پتہ لگے او توحید مینوں قابل قبول ہے جڑی مصطفیٰ دے دامن نال جڑی ہوئے.
اللہ رسول نال محبت کرنے دا ول سیکھو میرے بھائیو۔ تو ول ہوندا قرآن پاک پڑھن دے نال، تے قرآن پاک صحیح لوگاں کو پڑھ کے سنو گے تو پھر پتہ لگے گا قرآن دی حقیقت کی ہے۔ میرے نبی نے 14 سال پہلے فرمایا کہ وقت آئے گا قرآن دی حقیقت میں لوگ چھپان گے، قرآن کی حقیقت کو نہیں بیان کریں گے، صرف اپنے فتنوں کے لیے، اپنے فرقوں کی وجہ سے، کہ میرے فرقے اندر فرق نہ آئے، میرے فرقے فرق نہ آئے، تو اپنی فرقہ واریت کو اسلام پر مقدم سمجھتے ہیں اور قرآن کی حقیقت کو چھپاتے ہیں۔